فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب کے جس کا نام ہے لوگو میں فاطمہ ہوں، اور یہ کتاب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ کا اردو ترجمہ ہے، جبکہ ہم حصہ دوم پڑھ رہے ہیں۔ حصہ اول کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آلریڈی اپلوڈ کیا جا چکا ہے، آپ اس کو پڑھ کے مکمل کرنے کے بعد حصہ دوم کی جانب آئیے، تو ہم ساتھ ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہو جائیے۔ اور ریڈنگ کے پارٹ 35 پر ہم آ گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے ساتھ پچھلی نشست میں ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے 34ویں فصل کا آغاز کر دیا تھا، جہاں پر جس کا عنوان صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زیارت اور سلام۔ تو ہم اس فصل میں بی بی کی زیارتیں اور ان کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور پیج 451 پر ہم اب ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ یہ نماز جو کہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں تفصیل بتانے جا رہے ہیں، تو یہ نماز زیارت 2 رکعت پر مشتمل ہے۔ یہ نماز زیارت 2 رکعت پر مشتمل ہے۔ ہر رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ اور 60 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں۔ اگر اس طریقے کی استطاعت نہ ہو تو پھر 2 رکعتوں میں الحمد اور سورہ اخلاص پڑھیں، یا سورہ حمد اور سورہ کافرون پڑھیں، اور جب نماز ختم ہو تو پھر یہ دعا پڑھیں۔ سامعین، یہاں پر یہ دعا ایک صفحے پر ہے، پورے عربی میں ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ جو عربی آپ کو معلوم ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ کہیں اس میں غلطی نہ ہو، اور اگر غلطی ہو جائے تو دعا کرتی ہوں اللہ کے حضور کہ وہ درگزر فرمائے، اور کیونکہ کبھی زیر زبر پیش واضح نہیں ہوتے، اور کبھی انسان بحیثیت انسان میں ویسے ہی غلطی کر سکتی ہوں، آپ بھی درگزر کیجیے گا۔ اور کیونکہ اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں یہ دعا، جو کہ پڑھنے کے لیے ہدایت ہے، پہلے عربی میں اور پھر اس کا ترجمہ، لیکن ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے آرام آرام سے، تاکہ اگر کوئی غلطی ہو بھی رہی ہو اس کی اصلاح ساتھ ساتھ ہو جائے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اتوجہ الیکا بنبینا محمد وبأہل بیتی صلواتک علیہم واسألک بحقک العظیم علیہم الذی لا یعلم کنہہ اور سواک واسألک بحق من حقہ عندک عظیم وباسمائک الحسنى التی امرتنی ان ادعوک بہا واسألک باسمک العظیم الذی امرت بہ ابراہیم ان یدعو بہ الطیر فاجابتہ وباسمک العظیم الذی قلت للنار بہ کونی بردا وسلاما علی ابراہیم فکانت بردا وبحب
الأسماء إليك وأشرفها وأعظمها لديك وأسرعها إجابة وأنجهها طلبة وبما أنت أهله ومستحقه ومستوجبه وأتوسل إليك وأرغب إليك وأتزرع إليك وأليه عليك وأسألك بكتبك التي أنزلتها على أنبيائك ورسلك صلواتك عليهم من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم فإن فيها اسمك الأعظم وبما فيها من أسمائك العظمى أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفرج عن آل محمد وشيعتهم ومحبيهم وعني وتفتح أبواب السماء لدعايا وترفع في إليين وتعاذنا في هذا اليوم وفي هذه الساعة بفرج وإعطاء أملي وسولي في الدنيا والآخرة يا من لا يعلم أحد كيف هو وقدرته إلا هو يا من سد الهواء بالسماء وكبس الأرض على الماء واختار لنفسه أحسن الأسماء يا من سمى نفسه بالاسم الذي تقضى به حاجة من يدعوه أسألك بحق ذلك الاسم فلا شفيع أقوى لي منه أن تصلي على محمد وآل محمد وتقضي لي حوائجي وتسمع بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر لأذنك صلواتك وسلامك ورحمتك وبركاتك عليهم صوتي ليشفعوا لي إليك وتشفتهم فيا ولا ترداني خائبا بحق لا إله إلا أنت
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ترجمہ: خدایا میں تجھے تیرے نبی اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں، ہمیشہ ان پر تیری رحمت کا نزول ہو۔ میں تجھے تیرے اس عظیم حق کا واسطہ دیتا ہوں جو ان کے ذمے ہے، جس کی حقیقت کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں تجھے تیرے اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جو تیری بارگاہ میں عظیم سے عظیم تر ہے۔ میں تجھے تیرے ان اسماء حسنہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کے بارے میں تو نے حکم دیا ہے کہ میں ان کے ذریعے تجھ سے دعا مانگوں۔ میں تیری بارگاہ میں اس عظیم اسم کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں اس اسم کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے ذریعے پرندوں کو اپنے پاس بلائے، پھر تو نے ان کی دعا قبول کی تھی۔ میں تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں کہ جب تو نے آگ سے کہا تھا کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، تو ان پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ محبوب ترین اسماء صرف تیرے ہیں، اشرف اور اعلیٰ اسماء تیرے ہیں، پر عظمت اور پر عزت اسماء تیرے ہیں، جن کے واسطے سے بہت جلد دعائیں قبول ہوتی ہیں، مطلوب کے حصول میں کامیابی ہوتی ہے۔ خدایا، اے خدایا، جس قدر تیرے حقوق ہیں اور جس قدر تیری شان قبولیت ہے، میں تجھے ان کا واسطہ دیتا ہوں۔ میں ان کے ذریعے تیری طرف رغبت رکھتا ہوں۔ میں تیری بارگاہ میں آہوزاری اور تضرع کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں عجز و انکساری کرتا ہوں۔ خدایا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ خدایا، میں تجھے ان کتابوں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اپنے رسولوں اور نبیوں علیہ السلام پر نازل کی ہیں، ان پر تیری رحمت کا نزول ہو، اور وہ کتابیں ہیں توریت، انجیل، زبور اور قرآن کریم۔ ان کتابوں میں تیرا اسم اعظم ہے۔ پروردگار، تیرے اسماء عظمیٰ کے تمام متعلقات ان کتابوں میں ہیں۔ تو محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیج۔ تو محمد و آل محمد علیہ السلام اور ان کے شیعوں اور ان سے محبت کرنے والوں اور مجھ سے ہر قسم کے مصائب و آلام اور مشکلات دور کر دے۔ خدایا، تو میری دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے پروردگار، اور اسے علیین کی طرف بلندی عطا کر دے میرے مالک۔ خدایا، آج اور ابھی میرے مسائل و مشکلات کا حل کر دے، میری امیدیں برلا، میرے تمام سوالات کے مطابق میری مدد کر دے، دنیا اور آخرت میں میری نصرت کر۔ اے وہ ذات کہ جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ تو احد ہے اور کیسا ہے، اللہ کی قدرت کو کون جانے کہ وہ کس قدر قدرت رکھتا ہے۔ اے وہ کہ جس نے ہواؤں کو آسمان میں روکے رکھا ہے اور اس نے زمین کو پانی پر ٹھہرا دیا، اس نے اپنے لیے احسن اسم اختیار کر رکھے ہیں۔ اے وہ ہستی کہ جس نے اپنے لیے ایک ایسا اسم مختص کر رکھا ہے کہ جب کوئی فرد اس اسم کے ساتھ تجھے پکارتا ہے مالک، تو اس کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ میں اس اسم کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اس کے سوا میرے لیے کوئی قوی اور مضبوط شافعی نہیں ہے۔ خدایا، تو محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام نازل کر اور تو میری حاجات پوری کر دے۔ میری اس دعا کے سامع حضرات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن و حسین علیہ السلام، علی بن حسین علیہ السلام، محمد بن علی علیہ السلام بن محمد علیہ السلام، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، علی بن موسیٰ علیہ السلام، محمد بن علی علیہ السلام، علی بن محمد علیہ السلام، حسن بن علی حجت المنتظر علیہ السلام کو بنا، اور تیری اجازت سے تیرے درود و سلام، رحمت اور برکات کے نزول کو سنے، تاکہ وہ تیری بارگاہ میں تیرے لیے شفاعت کرے۔
تو تو میرے بارے میں ان کی شفاعت کو قبول کر میرے مالک، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹ آنا، تجھے ان کے حق کا واسطہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لکھا ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں اپنی حاجات پیش کریں، انشاءاللہ رب العزت پوری فرمائے گا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، اقبال الاعمال صفحہ 623 اور 626۔ سامعین یہاں پر لکھا ہے اس صفحے پر یعنی 454 پر کہ مشکل الفاظ کے معنی، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے ان کو پڑھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے دعا پڑھی اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے۔ لکھا ہے علامہ فیروز آبادی نے کہا سمیم سواد سے ہے، سمیم کا معنی ہے کہ وہ ہڈی جو عضو کی بنیاد پر ہوتی ہے، عین زواد واو عضو۔ پھر لکھا ہے سمیم سواد میم یہ میم، سمیم کا معانی خالص بھی ہے، جسے رجلن سمیمن یعنی خالص و پرخلوص۔ اور پھر لکھا ہے کہ الفلزخ کا معنی ہے جگر، اور النخبہ کے معنی مختار اور منتخب کے ہیں۔ پھر لکھا ہے مبشرۃ الاولیاء، یہ اسم مفعول ہے، یعنی اللہ نے اپنے اولیاء کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بشارت دی۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ اسم فاعل ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے محبوں اور عقیدت مندوں کو بشارت دی ہے کہ وہ سب دنیا اور آخرت میں جہنم سے نجات پانے والے ہیں، اس لیے ان کا اسم مبارک فاطمہ رکھا گیا۔ اور پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حلیفۃ الورئی، ہے لام یہ فے تے پہ پیش ہے، حلیفۃ الالف لام واو رے عین اور عین کے ساتھ زیر ہے یعنی کسرہ۔ لکھا ہے حلیفۃ الورئی، حلیف کا معنی ہے ایسا دوست کہ جو اپنے دوست کے لیے قسم اٹھاتا ہے کہ وہ اس سے غداری نہیں کرے گا، وہ وفا کو ایمان سمجھتا ہے اور غداری کو جرم۔ اور ارضاء الستر یعنی ستر اور حجاب یہ کنایا ہے کہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وحی کے نزول کے اسرار نبوت سے مطلع تھیں۔ اور پھر یہاں پہ اگلا لفظ لکھا ہے سد الہواء بالسمائی، یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ رب کائنات نے ہواؤں کو آسمانوں میں روک رکھا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کبس الارض علی الماء، کہ نہر یا کنویں کا مٹی سے بھرنا، یعنی پروردگار عالم نے پانی کو محفوظ کر رکھا ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ جائے۔ اور اب یہاں پر آخری پیراگراف ہے اس ٹاپک کو جو ہم پڑھ رہے تھے، اس میں ہے کہ مؤلف کی رائے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت مخصوص ایام میں پڑھنا اجر کثیر کے حصول کا باعث ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی ولادت اور شہادت کے ایام میں پڑھنے سے روحانیت اور معنویت حاصل ہوتی ہے۔ 25 جمادی الثانی یا 10 جمادی الثانی کو، کیونکہ یہ ایام آپ سلام اللہ علیہ کی ولادت سے متعلق ہیں، تو آپ کی شہادت کے دن یعنی 3 جمادی الثانی یا 21 رجب بریکٹ میں لکھا ہے مروی ابن عباس رضی اللہ بریکٹ کلوز، یا اس دن جب آپ سلام اللہ علیہ کی شادی امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے ہوئی تھی، وہ 15 رجب یا یکم ذی الحج یا 6 ذی الحج سے متعلق ہے۔ شب زفاف 19 ذی الحج علاوہ ازیں دوسرے ایام میں پڑھنا ثواب، کرامت اور فضیلت کے حصول کا سبب ہے۔ یوم مباہلہ، یوم نزول سورہ حل عطا، یہ سورہ 25 ذی الحج کو نازل ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس ضمن میں تاریخ کے ابواب لبریز ہیں۔ حوالہ ہے البہار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 202۔ اور یہاں پر پیج 455 پر ہم نے یہ مکمل کیا، لیکن 456 پر بڑا خوبصورت یہاں پر عنوان آیا ہے میرے سامنے، یعنی اسی 34ویں فصل میں ہی ہے، اس کے آخری 2-3 صفحات ہیں، بلکہ 4 صفحات ہیں، ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہوں، 5 ہوں۔ بہرحال یہاں پر ہیڈنگ آ گئی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے ہفتے کی دعائیں۔ آئیے یہاں پر ہم ہفتہ یعنی ہفتے میں جو ایام ہیں ان کی دعائیں دی گئی ہیں۔ ہفتے کی دعا، اتوار کی دعا، سوموار کی دعا، اس طرح سے ہے۔ ہم عربی بھی پڑھیں گے، ایک ایک پیراگراف ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی دعا
بھی پڑھیں گے، اور پھر میں آغاز میں کہوں گی کہ میرے پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ جب بندہ ٹینشن میں پڑھتا ہے یعنی ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے تو بہت سی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، زیر زبر پیش کی بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کوتاہی ہو، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر پروردگار سے دعا کرتی ہوں کہ اگر کہیں لغزش آئے، کوئی کمی ہو، کجی، کوتاہی، تو پروردگار درگزر فرما، اور جو میرے سننے والے اس کو سن رہے ہیں وہ بھی مجھے معاف فرمائیں۔ آئیے ہفتے کی دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لنا خزائن رحمک وہب لنا اللہم رحمتا لا تعذبنا بعدها فی الدنیا والآخرۃ وارزقنا من فضلک الواسع رزقا حلالا طیبا ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك وزدنا لك شكرا وإليك فقرا وفاقة وبك أمن سواك غنا وتغففا اللهم وسع علينا في الدنيا اللهم إنا نعوذ بك أن تزوي وجهك عنا في حال ونحن نرغب إليك فيه اللهم صل على محمد وآل محمد وآتنا ما تحب واجعله لنا قوة فيما تحب یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: خدایا ہم پر اپنی رحمت کے خزانے کے دروازے کھول دے، خدایا ہمیں اپنی رحمت عطا کر، اس کے بعد ہمیں دنیا اور آخرت میں عذاب سے دوچار نہ کرنا پروردگار، اپنے فضل و کرم سے ہمیں رزق حلال طیب و طاہر عطا کر، ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، اپنے سوا کسی دوسرے کا ضرورت مند نہ بنانا میرے مالک، ہمیں اپنے شکر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کر۔ جب ہم فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں تو اس وقت ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے ہی سوال کریں، کیونکہ صرف تو ہی ہمیں غنی اور بے نیاز کر سکتا ہے۔ پروردگار خدایا ہمیں ضرورت کے مطابق دنیا عطا کر، خدایا ہم اس حالت سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ تو ہم سے اپنا رخ پھیر لے، ہم ہر طرف تیری رغبت رکھتے ہیں، خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیج۔ تجھے جس چیز سے محبت ہے وہ ہمیں عطا کر، جس چیز سے تجھے محبت ہے وہ ہمارے لیے باعث طاقت بنا دے مالک، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور اب آئیے اتوار کے دن کی دعا مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل اول یومی ھذا فلاحا وآخر نجاحا وآوسط صلاحا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعلنا ممن اناب الیک فقبلتہ وتوکل علیک فکفیتہ وتضرعوا الیک فرحمتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ترجمہ:
خدایا یہ ہفتے کا میرے لیے پہلا دن ہے، اس کے اولین حصے کو میرے لیے فلاح سے ہمکنار کر دے اور آخری حصے کو میرے لیے کامیابی قرار دے اور اس کے درمیانی حصے کو میرے لیے صلاح بنا دے۔ خدایا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہم السلام پر درود و سلام بھیج، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جنہوں نے تیری طرف توجہ کی تو تو نے ان کی توجہ قبول کر لی، جس نے تجھ پر بھروسہ کیا تو تو نے ان کی کفایت یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کفایت کا ورڈ نصرت کی، جس نے تیری بارگاہ میں آہوزاری کی تو تو نے اس پر رحم و کرم کیا۔ پروردگار میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور اب پڑھنے جا رہے ہیں ہم سوموار کے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک قوت فی عبادتک و تبصرا فی کتابک وفہما فی حکمک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولا تجعل القرآن بنا محلا والصراط زائلا ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مولیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ترجمہ۔ خدایا میں سوال کرتی ہوں کہ تو مجھے اپنی عبادت کرنے میں طاقت عطا کر۔ خدایا تو مجھے اپنی کتاب کے فہم و ادراک کی بصیرت عطا کر۔ پروردگار خدایا تو مجھے اپنی دانش و حکمت کی سمجھ بوجھ عطا کر۔ خدایا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام پر درود و سلام نازل کر۔ قرآن کو ہمارے لیے ہادی اور مہدی بنا، ایسا راستہ جو تیرے نزدیک حق ہے، اور وہی مقرر فرما، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے آقا اور سرپرست بنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور آئیے اب پڑھتے ہیں سوموار کے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل غفلت الناس لنا ذکرا واجعل ذکرہم لنا شکرا واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نیتی فی قلوبنا۔ اللہم انا مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجا عندنا من اعمالنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ووفقنا لصالح الاعمال والثواب من الفعال۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ترجمہ۔ خدایا لوگوں کی غفلت کو ہمارے لیے ذکر بنا دے، ان کا ذکر ہمارے لیے شکر بنا دے۔ ہم جو کچھ اپنی زبانوں سے بولیں وہی ہو جو ہمارے دلوں میں ہے، تاکہ وہ تیرے نزدیک صحیح اور درست ہو۔ خدایا تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے وسیع و عریض ہے، تیری رحمت پر اپنے اعمال سے زیادہ پر امید ہوں۔ خدایا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیج۔ یا اللہ تو ہمیں اچھے اعمال اور افعال کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور اب پڑھنے جا رہے ہیں منگل کے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم احرسنا بعینک التی لا تنام ورکنسک الذی لا یرام وباسمائک العظام وصلی علی محمد وآلہ وحفظ علینا ما لا حفظ غیرک واستر علینا ما لا سترہ غیرک شاء واجعل کل ذالک لنا متواء انک سمیع الدعاء قریب مجیب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ترجمہ: خدایا تو ہماری حفاظت کر کیونکہ تو سوتا نہیں، تیری قوت محکم اور مضبوط ہے، تیرے اسماء ہی عظیم اور برتر ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیج۔ تو ہماری حفاظت کر، تیرے علاوہ تمام حفاظتی پروگرام ناقص اور عیب دار ہیں، تو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے مالک۔ تیرے علاوہ کوئی ہمارے عیبوں کو نہیں چھپا سکتا۔ ہم جو عمل کرتے ہیں تو اسے قبول کر لے، کیونکہ تو ہی سننے والا اور قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور آئیے اب ہم پڑھتے ہیں جمعرات بریکٹ میں لکھا ہے خمیس کے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی والعمل بما تحب وترضی۔ اللہم انی اسألک من قوتک لضعفنا ومن غناک لفقرنا وفاقتنا ومن حلمک وعلمک لجہلنا۔ اللہم صلی علی محمد وآنا علی شکرک وذکرک وطاعتک وعبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ترجمہ: خدایا میں تیری بارگاہ میں ہدایت، تقوی، عفت، تونگری اور بے نیازی اور اس عمل کے ادا کرنے کی دعا کرتی ہوں جسے تو پسند کرے اور جو تیری خوشنودی کا باعث ہے۔ تیری بارگاہ میں سوال ہے کہ تو ہمیں قوت عطا کر جس سے ہماری کمزوری دور ہو جائے۔ تو اپنی شان بے نیازی سے ہمارے فقر و فاقے کو ہم سے دور کر دے مالک۔ اپنے حلم اور علم سے ہماری جہالت کو دور کر دے۔ اے خدایا، اے پروردگار، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیج۔ اپنے شکر اور ذکر، اطاعت اور عبادت سے ہماری مدد کر۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنی رحمت سے ہمارے امور سر انجام دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور اب آخری دعا جو کہ روز جمعہ کی دعا ہے، ہم نے ہفتے کی دعا سے آغاز کیا تھا، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنا من اقرب من تقرب الیک واوجہ من توجہ الیک وانجہ من سألک وتضرع الیک۔ اللہم اجعلنا ممن کأنہ یراک الی یوم القیامۃ الذی فیہ بلقاک ولا
تمتنا الا علی رضاک اللہم واجعلنا ممن اخلص لک بعملہ وأحبك في جميع خلقك اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا مغفرة جزما حتما لا نقترف بعدها ذنبا ولا تكتسب خطیتہ ولا ایمن اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلاۃ نامیتی دائمت ذاکیت متتابعۃ متواصلتی مترادفت برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ترجمہ: خدایا تو ہمیں اپنے ان بندوں کی جماعت میں داخل کر جو تیرے قریب ہیں، اور ان میں سے قرار دے جو تیری بارگاہ میں معزز اور محترم ہیں۔ جس نے تیری بارگاہ میں دعا مانگی وہ کامیاب ہو گیا پروردگار، اس کی پریشانی دور ہوئی۔ جس نے تیرے حضور گریا و آہوزاری کی، خدایا تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا جن لوگوں پر تو نے روز قیامت اپنی رحمت نازل کرنی ہے۔ ہمیں ایسا بنا دے پروردگار کہ ہم صرف تیری خوشنودی ہی کے لیے زندگی بسر کریں۔ خدایا تو ہمیں ان بندوں میں سے بنا دے جو اپنے عمل کے اعتبار سے خالص اور مخلص ہیں، اور تمام مخلوق میں سے تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ خدایا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام نازل کر ہمیں ایسی مغفرت عطا کر کہ جس کے بعد ہمیں پھر مغفرت کے لیے دعا نہ مانگنی پڑے۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر ایسا درود و سلام بھیج جو دائمی، ذکی، جاری و ساری، متصل و متواصل، مترادف ہو اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم اجمعین۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 90، صفحہ 337 اور 339، اور یہاں پر کتاب کے صفحہ 460 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور یہاں پر 34ویں فصل مکمل ہو گئی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔